السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ الحمدللہ، خوش آمدید آپ کو نئے سبق کے لیے۔ الحمدللہ ہم نے علم المعانی کی ابتدا کی، اور پہلے ہم نے علم المعانی کی تعریف دیکھا، اس کے بعد ہم نے علم المعانی کے ابواب کو دیکھا کہ اس کے 8 ابواب ہیں، 8 چیپٹرز ہیں جن کو ہم نے ایک ایک کر کے کرنا ہے۔ پہلا چیپٹر ہم شروع کر چکے ہیں، الخبر والانشاء، کیونکہ باقی تمام کے تمام چیپٹر اسی الخبر والانشاء کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ جب تک الخبر والانشاء ہمیں کلیئر نہیں ہوگا تب تک ہم اگلے چیپٹرز کی باتوں کو نہیں سمجھ پائیں گے، اس لیے اس چیپٹر کو اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے۔ الحمدللہ ہم نے الخبر والانشاء کو دیکھا کہ الخبر والانشاء تعریف کیا تھی۔ کل کلام فہو اما خبر او انشاء، کہ ہر کلام یا تو خبر ہوتا ہے یا انشاء ہوتا ہے۔ اور خبر کی ڈیفینیشن جو ہم نے سمجھ لی، الخبر ما یصح ان یقال لقائلہ انہ صادق فیہ او کاذب، یعنی خبر اسے کہتے ہیں کہ جس میں اس کے کہنے والے کو اس خبر کے بارے میں سچا یا جھوٹا کہا جا سکے۔ اور انشاء ہوتا ہے والانشاء ما لا یصح ان یقال لقائلہ ذلک، یعنی یہ بات جو ہم نے تعریف کی ہے وہ اس کے بارے میں استعمال نہ کی جا سکے، اور اس کی ہم نے اگزامپل کے ساتھ اس کو مختصراً سمجھ لیا تھا۔ آج ایک خبر کا نیکسٹ سٹیپ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، کتاب کی ترتیب کو فالو کرتے ہوئے۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے اس کتاب کے جو شیوخ ہیں وہ ترتیب میں تھوڑا سا شاید جو بعد میں ہے وہ پہلے کر لیتے تو زیادہ بہتر تھا۔ بہرحال انہوں نے جیسے چنا تو ہم ان کی اس ترتیب کو فالو کرتے ہیں۔ اصل میں پہلے تو جملہ کی پہچان ہونی چاہیے تھی، لیکن جملہ کے ارکان وہ پہلے لے آئے ہیں۔ چلیں ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک کانسیپٹ آپ ذہن میں بٹھا لیجئے گا، اپنے آپ کو تیار کر لیجئے۔ کچھ خاص ٹرمنالوجیز ہیں جو استعمال ہوں گی، اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ذہن میں کوئی نقشہ کریٹ ہو پائے۔ 2 جملے میں نے لکھے ہیں، زید استاد فی الجامعۃ، دوسرا جملہ ہے ذہب زید الی مکہ راکبا بالطائرۃ۔ دونوں جملوں کو اگر آپ دیکھیں تو پہلا جملہ اسمیہ ہے، دوسرا جملہ فعلیہ ہے۔ آپ نحو کے طالب علم ہیں، ہمیں پتہ ہے جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے، جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے، اس کے اجزاء کیا ہوتے ہیں۔ اب بلاغت میں آ کے تھوڑے سے کانسیپٹ ڈیفرنٹ استعمال ہوتے ہیں۔ یہاں پر فاعل، مفعول، مبتدا، خبر کی بجائے اور طرح سے چیزیں استعمال ہوتی ہیں، اور یہاں چیزیں اعراب کے لحاظ سے نہیں جڑی ہوئی بلکہ معانی کے لحاظ سے جڑی ہوتی ہیں۔ یعنی نحو میں تو ہم کہتے ہیں نا فلاں چیز مرفوع ہے تو وہ ایسے ہے، فلاں چیز منصوب ہے تو وہ ایسے ہے، فلاں فی محلی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے۔ یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا، یہاں تھوڑی سی یہ بیسیکلی معانی کے ساتھ چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ بلاغت کے چیپٹر میں اور نحو میں بھی یہ کہیں کہیں استعمال ہوتا ہے۔ نحو کی جو گرامر کی کتابیں جو میں بھی آپ کو آج انشاءاللہ یہ سب بتاؤں گا، یہ چیزیں نحو میں بھی استعمال ہوتی ہیں لیکن بہت کم۔ کہیں شروحات میں کچھ علماء اس کو استعمال کر جائیں تو کر جائیں، لیکن یہ کہ ایز اے اسٹینڈرڈ رولز نہیں پڑھایا جاتا۔ زید استاد فی الجامعۃ، یہ ایک جملہ ہے جس میں مبتدا ہے، خبر ہے اور متعلق خبر ہے۔ دوسرا جملہ ہے ذہب زید الی مکہ راکبا بالطائرۃ، ذہب فعل ہے، زید فاعل ہے، الی حرف جر ہے، مکہ مجرور اسم ہے اور شبہ جملہ مل کر متعلق فعل ہے، راکبا حال ہے، بالطائرۃ متعلق فعل ہے۔ ذہب زید الی مکہ راکبا بالطائرۃ۔ اب یہ 2 جملے ہیں ہمارے پاس، ان دونوں جملوں میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ بلاغت کا جو اب تک جو ہم ٹاپک پڑھ رہے ہیں، یعنی خبر کی ابتدائی باتوں میں اور انشاء کی ابتدائی باتوں میں جو چیز ڈسکس کی جاتی ہے وہ صرف اور صرف مبتدا خبر اور فعل اور فاعل، اس کو ٹرمنالوجی میں کہا جاتا ہے عمدہ۔ یعنی جب بھی آپ کوئی ٹرم پڑھیں گے نحو کی کتاب میں یا بلاغت کی کتاب میں کہ کلام عمدہ ہے، کلام عمدہ سے مراد یہ ہے کہ یہ کلام یعنی جو جملہ ہے یہ جملے کی جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کر رہا ہے۔ تو جملہ اسمیہ کی بیسک ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے؟ مبتدا اور خبر کا ہونا، اور جملہ فعلیہ کی بیسک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے فعل اور فاعل کا ہونا۔ یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے، جملہ ان کے اوپر کھڑا ہوتا ہے۔ یہ ٹرمنالوجی میں
عمدہ کہلاتی ہے، یہ عمدہ کلام ہے، عمدہ جملہ ہے۔ اور اس کے جو بعد چیزیں ہیں، مثلا فی الجامعتی الی مکہ راکبا بالطائرتی، انہیں کہا جاتا ہے یہ فضلہ ہے۔ فضلہ کیا ہوتا ہے؟ ایکسٹرا، یعنی عربک ٹرمنالوجیز میں، چاہے وہ بلاغت ہے یا نحو ہے، اس کے اندر فضلہ ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کو آپ اومٹ کر دیں تو جملہ برقرار رہے، اس کے میننگ پر امپیکٹ نہ آئے۔ تو اگر فی الجامعتی آپ ہٹا دیں اور خالی زید استاد رہنے دیں تو میننگ پورا ہے، زید استاد ہے، بات ختم بس۔ یہ فضلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے ایکسٹرا چیز۔ اور جملہ فعلیہ میں باقی تمام چیزیں فعل اور فاعل کے بعد وہ فضلہ کہلاتی ہیں۔ انشاءاللہ اس پر مزید آگے بات بھی آئے گی، ایسا نہیں ہے کہ ان کی ڈسکشنز نہیں ہے، یہ الگ سے ایک الگ چیپٹر میں آئے گا، انشاءاللہ وہاں اس کو ہم پڑھیں گے۔ فی الحال ہم جہاں کھڑے ہیں ان چیزوں کو ہم سمجھ لیں کہ جملہ اسمیہ میں مبتدا خبر عمدہ، اور جملہ فعلیہ میں فعل اور فاعل یہ عمدہ ہوتی ہیں، اور انہی کے بارے میں بات چیت چلے گی۔ یعنی اگر میں آج آپ کو یا آنے والے دنوں میں کوئی ایگزامپلز دوں گا، ایگزامپلز میں آپ کے سامنے لاؤں گا، تو اس میں ہم جو بھی بات کریں گے، جو بھی چیز سمجھ رہے ہوں گے، وہ عمدہ کے بارے میں ہوگی، ایکسٹرا کے بارے میں نہیں ہوگی۔ عمدہ کیا ہے؟ مبتدا خبر اور فعل اور فاعل، یہ عمدہ کلام ہے۔ اب یہ مبتدا خبر کے طور پہ بلاغت میں استعمال نہیں ہوتے، بلاغت میں یہ کسی اور طرح استعمال ہوتے ہیں، وہ ہم دیکھتے ہیں کیا۔ مثلا دو جملے ہیں، زید استاد اور ذہب زید، ترجمہ آپ کو معلوم ہے، زید ایک استاد ہے اور زید چلا گیا۔ اب آپ تھوڑا سا اگر ہم فوکس کریں، سٹے فوکس، بہت امپورٹنٹ ہے، اسی پہ آپ کا سب آگے سیٹ ہونا ہے، اور بلاغت کی جو سٹڈی ہے وہ انہی ٹرمز پر چلنی ہے جو ابھی میں آپ کے سامنے کھولنے لگا ہوں۔ دیکھیں، زید ایک استاد ہے، ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہم استاد کو کس کے اوپر ٹکا رہے ہیں؟ ہم استاد کو کس کے اوپر جوڑ رہے ہیں؟ ہم یہ جو انفارمیشن دی ہم نے، زید ایک استاد ہے، یعنی اس استاد ہونے کو ہم کنیکٹ کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ بیسیکلی ہم ریورس کنیکٹ کر رہے ہیں زید کی طرف۔ یعنی یہ جو صفت ہے استاد، یعنی ایک صفت ہے یا ایک عمل ہے یا ایک حرفہ ہے، اس کو ہم جس کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں، یعنی جس کے ساتھ ہم خبر دے رہے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں اور اس کو کیا کہتے ہیں، یہ سمجھنا ہے ہم نے۔ یعنی آپ نے اب سٹڈی کرتے ہوئے وہ مبتدا خبر اور فعل فاعل کی ترتیب نہیں، آپ پوائنٹ فوکس کریں کہ ہم استاد کو جوڑ کس کے ساتھ رہے ہیں، ہم استاد ہونے کو زید سے کنیکٹ کر رہے ہیں۔ یعنی یہ جو انفارمیشن ہے، یہ جو معلومات ہیں، اس کو ہم زید سے کنیکٹ کر رہے ہیں۔ دوسرے جملے میں دیکھیں تو کیا ہو رہا ہے یہاں، ذہب زید، ذہب یہ جانا، یہ ایک خبر ہے، یہ ایک خبر ہے کہ انفارمیشن ہے، اور اس انفارمیشن کو ہم کس کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں؟ زید کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں۔ یعنی جو انفارمیشن دی جا رہی ہے، جو معلومات دی جا رہی ہے، اسے مسند کہتے ہیں۔ یعنی جو انفارمیشن ہم دے رہے ہیں وہ مسند کہلاتی ہے، اور جس کے بارے میں دے رہے ہیں وہ مسند الیہ کہلاتا ہے۔ یہ امپورٹنٹ ترین میٹر ہے، اور یہ دونوں کا عمل مل کر کیا کہلاتا ہے؟ اسناد۔ یعنی مسند وہ چیز جس کو ہم ٹکا رہے ہیں اور جس کے ساتھ اس کو سہارا دے رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ زید ہے، تو یہ مسند الیہ ہے۔ اسند یسند، مسندن مسندن، مسندن مسندن، اسنادن باب افعال میں سے، اس کا مطلب سہارا لینا ہوتا ہے۔ سو مسندن یعنی جس کو سہارا دیا جا رہا ہے، سو ہم اس صفت کو یہاں پہ جو بھی ہوگی خبر، اس کو ہم سہارا دے رہے ہیں مبتدا کی طرف، ہم مبتدا کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر رہے ہیں۔ تو جو چیز کنیکٹ ہو رہی ہے وہ مسند کہلاتی ہے، جس کے ساتھ ہو رہی ہے وہ مسند الیہ کہلاتی ہے۔ دوسرے جملے میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ذہبا یہ ایک انفارمیشن ہے، خبر ہے جانے کی، فعل، یہ مسند ہے، اس کو ہم کنیکٹ کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ فاعل کے ساتھ، تو فاعل مسند الیہ ہے۔ جملہ اسمیہ میں مبتدا مسند الیہ ہوتا ہے، اور جملہ فعلیہ میں فاعل مسند الیہ ہوتا ہے۔ خبر مسند ہوتی ہے، فعل مسند ہوتا ہے۔ انشاءاللہ یہ مزید آگے آنے والی سلائیڈز میں ہم اس کو مزید اچھے سے ایک ایک کر کے، کیونکہ جملے مختلف ہوتے ہیں تو ہم اس کی کوشش کرتے ہیں جتنی ہم کور کر سکتے ہیں وہ، اور آخر میں ایک پریکٹیکل جو
ایکسپلینیشن ہے وہ بھی میں آپ کو پریکٹیکل اپلیکیشن دکھا دوں گا کہ یہ کیسے ہم کریں گے. سو مسند اور مسند الیہ. سو بلاغت کے اندر جو سٹڈی ہوتی ہے اس میں یہ نہیں ہوتا کہ مبتدا محذوف کر دیا خبر محذوف کر دیا. بلاغت میں سٹڈی اس بات پر چلتی ہے کہ مسند کی تقدیم ہوئی، مسند الیہ مقدم ہوا، مسند الیہ مؤخر ہوا، مسند الیہ حذف کر دیا گیا، مسند حذف کر دیا گیا، مسند نکیرہ رکھا گیا، مسند الیہ نکیرہ رکھا گیا. اس قسم کی یہ اس بنیاد پر چلتی ہے کیونکہ یہ علمی یعنی یہ علمی اور معنوی سٹڈی ہے ساری. گرامر میں ہم جو کر رہا ہے سو کر رہا ہے. آپ نے اب جو ڈیفرنٹ گرامر کی کتابیں پڑھتے ہیں یقیناً ان کے سامنے کہیں نہ کہیں مسند مسند الیہ کانسیپٹ آیا ہوگا، اور ایکچولی میں نحو کے اندر یہ کانسیپٹ بہت زیادہ وائڈلی استعمال نہیں ہوتا، یہ بیسیکلی بلاغت میں آ کے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. بہرحال سو ارکان الجملہ اب کتاب میں جو سٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے، اب دیکھیں کتاب میں صرف ایک جملہ لکھا ہوا ہے، دو جملے ہیں. آج ہم پورا جو سٹڈی کریں گے انہیں دو جملوں کے بارے میں ہے. کتاب میں وہ کہتے ہیں ارکان الجملہ تھی، یعنی جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ ہے، اس کے جو ارکان کیا ہوتے ہیں. وَلِكُلِّ جُمْلَةٍ رُكْنَانِ. اب آپ اگر حل کرنا چاہیں تو اس جملے کو حل کر سکتے ہیں کہ جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ ہے، مبتدا کیا خبر کیا وغیرہ وغیرہ. سو ہر جملہ کے دو رکن ہوتے ہیں، یہ بات طے کر لیں، اور وہ کلام عمدہ کلام کہلاتا ہے. وہ کیا ہوتے ہیں؟ محکوم علیہ اور محکوم بہ. محکوم علیہ جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، محکوم بہ جس کے ذریعے بات کی جا رہی ہے. اب اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ وَيُسَمَّ الْأَوَّلُ، یعنی یہ جو اول ہے، جو پہلی چیز ہے. اب آپ فیل کر لیا ہوگا کہ وہ کتاب میں اسی طرح کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ نام نہیں لکھتے بلکہ اول ثانی اس طرح سے کرتے کہ وَيُسَمَّ الْأَوَّلُ. اب یہ پڑھنے اور پڑھانے والے پر ہے کہ وہ واضح کرے کہ کلام میں اول کیا چیز تھی. تو یسم الاول، تو جو پہلی چیز ہے اس کو نام دیا جاتا ہے مسندن الیہ. ابھی ہم نے کیا طے کیا؟ مسند الیہ کیا ہوتا ہے؟ مسند الیہ مبتدا ہوتا ہے یا فاعل ہوتا ہے. مزید وہ اس میں لکھتے ہیں مثلا کل فاعلی، فاعل کی طرح، و نائبہ، اور اس کا نائب. یعنی اب فاعل مرفوع ہوتا ہے تو وہ مسند الیہ ہوتا ہے، اور جملہ جو فعل مجہول آ جائے تو اس میں نائب الفاعل وہ مسند الیہ ہوتا ہے. مبتدا الذی لہو خبر، یعنی جو نارمل مبتدا خبر ہوتا ہے اس کا وہ مبتدا ہمیشہ مسند الیہ کہلاتا ہے، جو بھی ہم ایگزامپل کر کے آئے ہیں. سو اس کو دوسری ٹرمینالوجی میں محکوم علیہ کہتے ہیں، یعنی جس کے بارے میں حکم جاری کیا گیا ہے. محکوم علیہ. جیسا کہ میں نے کیا کہا تھا، زید استاد. اب زید کے بارے میں حکم جاری کیا گیا ہے تو زید مسند الیہ ہے یا محکوم علیہ ہے؟ جو حکم جاری کیا گیا ہے وہ مسند ہے اور اسے محکوم بہ کی کہا جاتا ہے. تو کیا آپ کہتے ہیں وَيُسَمَّ الثَّانِي، اور دوسرا جو یہ جو دوسرا پورشن ہے اس کو کیا ہے؟ اس کو کیا نام دیا جاتا ہے؟ مسند. اس کو مسند کہا جاتا ہے. کالفعلی، جیسا کہ فعل، والمبتع الذی، والمبتع المکتفی بمرفوعہ. یہ ایک اہم ٹرم ہے، آپ اس کو جانتے ہیں. یعنی ایسا مبتدا جو مبتدا تو ہو لیکن اس کی خبر موجود نہ ہو، اور اس نے جس اسم کو رفع کیا ہوا وہ اس کے لیے کافی ہو جائے. میں آپ کو ایک ایگزامپل اس کی دکھاؤں گا انشاءاللہ. تو محکوم بہ، یعنی اس کو کیا کہتے ہیں؟ محکوم بہ. یعنی یہاں پر آپ خبر بھی کالفعلی والخبری والمبتع المکتفی بمرفوعہ. تو محکوم بہ، اس سٹیٹمنٹ سے آپ کو تھوڑا بھاری محسوس نہیں ہونا چاہیے. یہ جو دو سٹیٹمنٹ ہیں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ. یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ المبتدا الذی لہ خبر، یعنی ایسا مبتدا جس کی خبر ہو، جیسے ہم نے جملہ کر لیا زید استاذ. یہ اس سٹیٹمنٹ کا مطلب ہے. اور جو دوسرا ہے المبتدا المکتفی بمرفوع، مکتفی کا مطلب اکتفا یکتفی، یعنی اکتفا کر جانا. ایسا مبتدا جو اپنے مرفوع اسم پر اکتفا کر جائے، خبر نہ کہلائے. یعنی یہاں تو ہے نا المبتدا الذی لہ خبر، ایسا مبتدا جس کی خبر ہو، یعنی جملہ اسمیہ پورا مبتدا اور خبر. یہاں کیا ہے کہ مبتدا تو ہو لیکن اس کے بعد آنے والا اسم مرفوع ہوتا ہے اور اس کی خبر نہیں ہوتا. جب وہ آپ کے سامنے ایگزامپل آئے گی تو آپ اس کو سمجھ جائیں گے کہ میں کیا بات کر رہا تھا اور یہاں کیا کہہ رہے ہیں. تو الحمدللہ مجھے امید ہے اب تک یہ بات کلیئر ہو رہی ہوگی کہ مبتدا کیا مسند کیا ہوتا ہے، مسند الیہ کیا ہوتا ہے.
اب جو ہم نے ساری کہانی اب تک گھڑی ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. کلام عمدہ کیا ہوتا ہے؟ الفاعل والفعل، المبتدا والخبر، یہ عمدہ کلام کہلاتا ہے. فضلہ کیا ہوتا ہے؟ المفاعیل الخمسہ وغیرہا، یعنی یہ جو 5 مفعول ہیں یا اس کے علاوہ کی چیزیں، حال، صفہ اور جو متعلق آتے ہیں اور جو ایکسٹرا چیزیں آتی ہیں وہ تمام فضلہ کہلاتی ہیں. اس بات کو ہم اینڈ پہ کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ. اب ہم دوبارہ سے اس ٹاپک کو 1 بائی 1 سینٹنسز دیکھتے ہیں. جملہ اسمیہ جو انہوں نے اگزامپل دی ہے، علی مقیم، جملہ اسمیہ ہے، علی مبتدا ہے، مقیم خبر ہے. اب ہم نے اس کا مسند مسند الیہ کا تعلق قائم کرنا. دیکھیں، ہم علی کے بارے میں کوئی حکم جاری کر رہے ہیں، تو جس کے بارے میں حکم جاری کیا جا رہا ہو وہ مسند الیہ ہوتا ہے، اور جو حکم جاری کیا جا رہا ہے وہ مسند ہے. تو کیا ہوا؟ مقیم مسند، یعنی جو بات یا خبر جملے میں کسی کے بارے میں کہی جا رہی ہے اسے مسند کہتے ہیں. اور علی مسند الیہ، جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اسے مسند الیہ کہتے ہیں. یعنی جس کے بارے میں حکم جاری کیا جا رہا ہے، یعنی وہ جو صفت کو اس کے ساتھ کنیکٹ کیا جا رہا ہے، مقیم ایک صفت کا صیغہ ہے، اس کو ہم کنیکٹ کر رہے ہیں علی کے ساتھ. مجھے امید ہے کلیئر ہو رہا ہوگا. اور یہ جو پورا عمل کہلاتا ہے یہ اسناد کہلاتا ہے. یہ جو ابھی ڈیفینیشن میں نے لکھی ہوئی اسناد کی، یہ سادہ ترین ہے. مزید جب انشاءاللہ زندگی رہی بڑی کتابوں میں تو پھر اس میں اس کی اور مزید تفصیلات بھی موجود ہیں. جسٹ اشارے کے طور پر، اسناد حقیقی، اسناد مجازی، تو فلانی تو فلانی. تو انشاءاللہ زندگی رہی تو وہاں بھی پہنچیں گے. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ یوں سمجھیں کہ ہم علم البلاغہ کے باب سے، یعنی ہم علم البلاغہ کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں، اور ابھی ہم گھر میں جائیں گے، تھوڑا پہچان کریں گے وہاں کون کون رہتا ہے، پھر اس کی مزید رشتہ داریاں بھی دیکھ لیں گے. لیکن وہ وقت ڈیمانڈ کرتا ہے، اس میں ٹھہرنا پڑتا ہے اگر ہم لمبے عرصہ ٹھہرنا چاہتے ہیں. پھر ہی ہم جانیں گے نا کہ فلاں کا چچا کون ہے، فلاں کا تایا کون ہے، فلاں کا بھتیجا کون ہے. اور اگر ہم تھوڑے عرصے کے لیے رہنا چاہ رہے ہیں تو بس ابتدائی انفارمیشن کافی ہے، بس یہ بڑا ہے گھر کا، یہ اس کا چھوٹا ہے، اور یہ اس طرح سے. تو یوں سمجھ رہے ہیں علم البلاغہ فی الحال ہم گھر میں داخل ہو کر، فی الحال ہم مہمان کے طور پہ داخل ہو رہے ہیں. اگر ہمارا ارادہ بڑا کہ ہم اس میں قیام لمبا کرنا چاہیں تو پھر مزید باتوں سے بھی تعارف حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ باذن اللہ. جملہ فعلیہ میں اسناد کیا ہوتا ہے؟ مثلا جملہ ہے سافر علی. اب سافر فعل ہے، ہم اس فعل کی نسبت کر رہے ہیں علی کی طرف. یعنی ہم یہ جو انفارمیشن ہے، یہ جو عمل ہوا ہے، یہ جو خبر ہے، اس خبر کو ہم کنیکٹ کر رہے ہیں علی سے. یعنی علی کے بارے میں ایک حکم جاری کر رہے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ اس نے سفر کیا ہے. تو جس کے بارے میں حکم جاری ہوتا ہے وہ مسند الیہ کہلاتا ہے یا محکوم علیہ. اور جو حکم جاری ہوتا ہے، جو خبر ہم دے رہے ہیں، جو عمل ہوا ہے جس کو ہم نے اس سے نسبت کرنی ہے، وہ مسند کہلاتا ہے. اور دونوں کے آپس میں جو تعلق قائم ہوتا ہے وہ عمل اسناد کہلاتا ہے. تو سافر مسند ہے، علی مسند الیہ ہے. اب ایک اور جملہ آتا ہے فعل مضارع میں نے اگزامپل لے لیں، یذهبون. اب یذهبون میں مسند کون ہے اور مسند الیہ کون ہے؟ سمپل. یذهبون یہ جو جانے کا عمل ہے، یعنی یہ جو عمل ہو رہا ہے، جو فعل ہو رہا ہے، یہ جو خبر ہے، جو انفارمیشن ہے، اس کو ہم کنیکٹ کس کے ساتھ کر رہے ہیں جملے میں؟ ہم اس واو ضمیر کے ساتھ کر رہے ہیں. تو یہ جو واو ضمیر ہے یہ کہلائے گی مسند الیہ، اور فعل کہلائے گا مسند. اب ایک اور ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں. کانا زید استاذن. اب کانا یہ فعل ناقص ہے، کانا فعل ناقص ہے، تو اس کو ہم مسند مسند کے طور پر استعمال نہیں کریں گے. یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوا ہے، اس میں زید اسم کانا ہے، استاذن خبر کانا ہے. اب دیکھیں اس میں کیا ہو رہا ہے کہ ہم استاد کے ہونے کا جو حکم ہے وہ جاری کر رہے ہیں زید کے بارے میں، کہ زید محکوم ہے. زید کے بارے میں جو انفارمیشن ہے استاد ہونا، اس کو ہم اس سے کنیکٹ کر رہے ہیں. تو کانا زید استاذن، اس میں استاد مسند اور زید مسند الیہ، کیونکہ زید اصل میں مبتدا تھا اور استاد خبر تھی. صرف کانا کی وجہ سے اس کی پوزیشن گرامیٹیکلی نیم چینج ہوئے ہیں، باقی مسند مسند الیہ اس کا یہی رہے گا. مثلا ایک جملہ ضرب، فعل مجہول آ گیا. اب ضرب ایک خبر ہے، ایک فعل ہے. اب اس کو ہم کس کے بارے میں جاری کر رہے ہیں؟ ہوا ضمیر مستتر جو اس میں نائب الفاعل کے طور پر موجود ہے، وہی اس کا مسند ہے، مسند الیہ ہے. اور ضرب فعل
मुस्नद है। मुझे उम्मीद है कि इतना बहुत बहुत भारी नहीं हो रहा होगा। अब है जन्ना जईदुन खालिदन उस्तादन जन्ना व अखवातुहा, इसमें क्या होता है? इसके अंदर देखें, बेसिकली जन्ना दाखिल हुआ किस पर? जुमला इस्मिया पर। इसमें जईदुन जन्ना का फाइल है और खबर हमने दी है खालिदुन उस्तादन। असल इंफॉर्मेशन ये है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सो इसके अंदर जो मफऊल, दोनों मफऊल हैं, असलन ये जुमला इस्मिया है। असल क्या था? खालिदुन उस्ताजुन, असल जुमला ये था खालिदुन उस्तादुन। यकीनन कुरान मजीद में आपको इसका कोई बहुत बड़ा सामना नहीं करना पड़ेगा, इसकी एग्जांपल्स बहुत कम होती हैं। बहरहाल फिर भी, लेकिन चीज अगर हम कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर हम कॉन्सेप्ट समझने भी नाकाम हो जाएं तो फिर मैं 1000 मिसालें भी ले आऊं तो वो किफायत नहीं करेंगी। अब देखें, खालिद के बारे में हमें हुक्म जारी कर रहे हैं, वो क्या है? उस्ताद होना। तो ये जो उस्ताद होना है ये मुस्नद है, और जिसके बारे में हुक्म जारी किया जा रहा है ये मुस्नद इलैहि है। इसमें हम जन्ना और जैदुन, अगर हम जन्ना और जैदुन के बारे में आएंगे अलग से तो इसका वही इराब होगा कि जन्ना फेल है और जैदुन इसका फाइल है। जन्ना मुस्नद है, जैदुन मुस्नद इलैहि है। लेकिन ये इसके अंदर एक और जुमला मौजूद है, वो है खालिदन उस्ताजन। अब आ रहा है अरागिबुन अंता, ये है वो अलमुब्तदा अलमुक्तफी बिमरफूइही, यानी मुब्तदा उल मुक्तफी, यानी ऐसा मुब्तदा जिसको उसका मरफू काफी हो गया है। और ये स्पेशल केसेस में आता है। इंशाअल्लाह जब हम इस पॉइंट पर पहुंचेंगे तो इसको मजीद हम सीखेंगे। इस्तफहाम है, उसके बाद रागिबुन इस्म आया है। बज़ाहिर ये नकिरा है, बज़ाहिर ये नकिरा है, लेकिन ये नकिरा होते हुए भी मुब्तदा है, और ये इस्मुल फाइल है। और इस्मुल फाइल होते हुए ये अपना एक फाइल रख रहा है जो कि अंता है। इसीलिए यहां पर रागिबुन मुब्तदा है और अंता, यानी सॉरी, रागिबुन मुस्नद है और अंता मुस्नद इलैहि है, क्योंकि रागिबुन यहां एज अ फेल काम कर रहा है। यहां इसलिए आया अल मुब्तदा उल मुक्तफी बिमरफूइही, यानी ऐसा मुब्तदा जो अपने मरफू पर किफायत कर रहा है, या अंता इसकी खबर नहीं है। क्यों खबर नहीं कह रहे हम इसे? इसलिए कि रागिबुन इस्मुल फाइल है, और इस्मुल फाइल इस्मुल मफूल बिल्कुल फेल की तरह काम करते हैं। फर्क इतना होता है जमाना उसमें शामिल नहीं होता, और ये आजाद नहीं आता। यानी हर जगह ऐसा नहीं होता कि हर बार ही इस्मुल फाइल इस तरह मुब्तदा बना देंगे नकीरा, नहीं। इसकी कुछ शुरूत हैं, जिसमें से एक इस्तिफहाम है, और दूसरी शर्त इंशाअल्लाह अपने मौका पर हम पढ़ेंगे जब ये आगे आएगा। यानी जहां जहां हमने पढ़ना है ना कि मुब्तदा नकीरा, हमारा एक पूरा चैप्टर है इसके अंदर, जिसमें वो मारिफा और नकीरा दोनों के बारे में हमने पढ़ना है, तो वहां ये अलग से आएगा कि कब कब हम मुब्तदा नकीरा हो सकता है और वो क्यों होगा ऐसा, ये वजूहात भी आएंगी। सो कुरान मजीद में अगर आप इस तरह के जुमले की मिसाल तलाश करने चलेंगे तो मेरा ख्याल है कि 5-10 ही शायद मिल जाए तो मिल जाए, वरना 2-4 ही मिलेंगी। उनमें से एक ये अरागिबुन अंता अन आलिहती। सो इस्तफहाम, रागिबुन यहां पर बेसिकली मुब्तदा है और अंता इसका फाइल है। सो अंता को फिर वो ग्रामर की, नहव की, इराब की जुबान में कह दिया जाता है सद्दा मसद्दा खबर। सो यहां पर जो हमारे समझने सीखने की चीज थी वो ये थी कि रागिबुन यहां पर मुस्नद कहलाएगा और अंता मुस्नद इलैहि कहलाएगा, क्योंकि ये फेल और फाइल के तौर पे काम कर रहा है। ये इसका सबब है। तो फाइनली हम एक नतीजे पर पहुंचे, अक़सामुल कलिमा उम्दा। उम्दा में क्या होता है? फाइल, फेल, मुब्तदा, खबर। फाइल और मुब्तदा हमेशा मुस्नद इलैहि होते हैं या महकूमुन अलैहि, और फेल और खबर मुस्नदुन और महकूमुन बिही, यानी या ये। और इनको क्या कहा जाता है? इनको कैद कहा जाता है। ये कैद हैं, ये पाबंदियां हैं, ये फदला हैं, और इनके बगैर यानी, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं कि जहां इनके बगैर इनको ड्रॉप नहीं किया जा सकता। तो इंशाल्लाह इसीलिए ये जो इल्मुल मानी के 8 अब्वाब है उनमें से एक चैप्टर इनका मौजूद है। इनके बारे में भी डिस्कशन की गई है, कब ये इंतहाई जरूरी है, कब ये ड्रॉप की जा सकती हैं, कब नहीं की जा सकती हैं, कब कब आती हैं, कैसे कैसे आते हैं ये चीजें। तो इंशाल्लाह इस पर हम बात करेंगे। अब आते हैं हम जरा थोड़ी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर। सो
دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ چونکہ نحو کے اسٹوڈنٹس ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے گریب کیا ہوگا، اگر نہیں بھی کیا ہوگا تو وہ ول سی. یہ 9 جملے ہیں، 5 یہ اور ایک آگے آنے والا ایک اگلے پیج پر، یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ایک قول ہے، اس کے اوپر سے اسے لیا گیا ہے. تو انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس اب تک جو موجود تھے جنہوں نے کوئکلی گین کیا ہے تو کیا گین کیا ہے. فہیمہ آئیے. جی سر جی. تمسک بحبل القرآنی، یہ جملہ خبریہ ہے یا انشائیہ ہے؟ یہ انشائیہ ہے. انشائیہ کیوں کہا آپ نے اسے انشائیہ؟ کیونکہ فعل امر استعمال ہوا ہے. فعل امر استعمال ہوا. گڈ. مجھے یہ بتائے کہ اس کا مسند کیا ہے اور مسند الیہ کیا ہے؟ جی تمسک مسند ہے، اور اس میں جو انتا کی ضمیر مستتر فاعل ہے وہ اس میں مسند الیہ ہے. احسنتی، ماشاءاللہ. گڈ. چونکہ جملہ فعلیہ ہے اس کے اندر جو فاعل انتا مستتر ہے وہ مسند الیہ ہے، اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. یعنی تمسک، تھام کے رکھنا. تمسک بحبل القرآنی. اب دیکھیں جب یہ مسند الیہ کی یہ جملوں میں بات کی جاتی ہے تو یہ جو فضلہ ہوتا ہے اس کے بارے میں کوئی ڈسکشن نہیں ہوتی، اس کو ڈسکس نہیں کیا جاتا. اٹ از آؤٹ آف کوسچنز. اور اگر اس کے اندر کوئی اور جملہ بھی آ جائے تو پھر بھی جملہ رئیسیہ پر فوکس کیا جاتا ہے. جملہ رئیسیہ کیا ہوتا ہے؟ جو مین ٹاپک ہوتا ہے. اور مین ٹاپک کیا ہے؟ وہ تمسک ہے. اصل جو بات ہے وہ یہ تمسک ہے، باقی بات فضلہ ہے. ٹھیک ہے. زویا محسن. جی استاد. وَاسْتَنْصِحْهُ، یہ جملہ خبریہ ہے یا انشائیہ ہے؟ استاد یہ جملہ انشائیہ ہے. کیوں آپ نے اسے انشائیہ کہا ہے؟ کیونکہ یہ فعل امر ہے. گڈ. اس میں بتائیے کہ مسند کیا ہے اور مسند الیہ کیا ہے؟ استاد یہ مسند واستنصح اور انتا کی ضمیر مسند نہیں. ویری گڈ. واو کو نہیں داخل کریں گے، واو حرف عطف ہے. استنصح ٹھیک ہے، فعل امر. یہ کیا جی ہے؟ سر. مسند ہے. اور انتا کی ضمیر مستتر مسند الیہ ہے. اور یہ جو ہو ہے یہ کیا ہے؟ وہ یا استاد یہ تو مفعول ہے. تو کیا کہتے ہیں اس کو؟ یہ تو فضلہ ہے، یہ اس فضلہ میں نہیں، داخل فضلہ. نہیں ہوگا. فضلہ. فضلہ. بابل جی استاد. فتح، فضلہ. فضلہ. ٹھیک ہے. فضلہ یعنی جی ایکسٹرا ہے. ٹھیک ہے. یا جی استاد. دوسری ٹرم میں کیا کہتے ہیں؟ قید ہے. کیا ہے؟ قید. جی قید. قید نہیں، قید. قید. ٹھیک جی ہے. استاد. اوکے گڈ. جی. رابعہ سلطانہ. جی سر. وَأَحَلِّ حَلَالَهُ، احلہ. أحل حلالہ. احسن اللہ الیک. جی سر. سر یہ خبریہ ہے سر. انشاء کے 5 یہاں پر شرطیں موجود نہیں ہیں، اس لیے یہ خبریہ بنی ہے. تو یہ فعل مضارع ہے سر. انا اس کی فاعل ہے سر. آسمہ محمد، یحل. ان کے جوابات درست ہیں یا غلط ہیں؟ نو سر، یہ فعل امر ہے یہ احلہ. فعل امر ہے. ماشاءاللہ. ان کو غلطی کیسے ہوئی کہ یہ بیسیکلی مضاعف ہے فعل، اور مضاعف کا فعل امر ایسے ہی بنتا ہے. احل جی سر. حلالہ. سو یہ جملہ کیا ہوا؟ انشائیہ. آسمہ اس میں جی مسند سر. کیا ہے، مسند الیہ کیا ہے؟ سر انتا مسند الیہ ہے اور احلہ جو ہے وہ مسند ہے. ویری گڈ، ماشاءاللہ. احسنتی. اور حلالہ کیا ہے؟ سر یہ فضلہ. یہ فضلہ ہے، یعنی قید ہے یا فضلہ ہے. عمدہ جی کلام سر. کیا ہوتا ہے آسمہ؟ سر جس میں فعل اور فاعل موجود ہو، فعل اور فاعل ہو، یا یہ جس میں منیمم، مبتدا خبر. یعنی جملے کی جی منیمم سر. جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو، وہ عمدہ کہلاتی ہے. عمدہ کلام. جی گڈ، سر. ماشاءاللہ. زکیہ سلطانہ. جی سر. وحرم حرامہ، یہ جملہ انشائیہ ہے یا خبریہ؟ انشائیہ ہے سر، کیوں؟ کیونکہ یہ حرم فعل امر ہے سر. ماشاءاللہ. مسند کیا ہے؟ انتا ہے سر مسند اس میں. اور مسند سر الیہ کیا ہے؟ حرم انتا مسند الیہ ہے سر، اور حرم جو فعل ہے وہ مسند ہے سر. احسنتی. حرامہ کیا ہے؟ یہ قیدن ہے سر. قیدن فضلہ. ہے. ویری گڈ، ماشاءاللہ.
जमीला रानी, जी सर। वअतबिर बिमा मदा मिन दुनिया अला मा बकिया मिनहा, इस जुमले में जुमला फेलिया कितने हैं? सर एक ये पूरा हो गया जुमला फेलिया, उसके बाद मदआ मिन दुनिया अला मा बकिया मिनहा दूसरा ये, और बकिया मिनहा ये तीसरा। माशाल्लाह। मुझे ये बताइए कि अब इसमें जुमला रईसिया कौन सा है? जो एता बिल है ना, ये है जुमला रईसी। वेरी गुड, माशाल्लाह। एतबिर ये जुमला रईसिया है, बाकी सारी कैद है। अब जी मुझे ये बताइए, जो एतबिर है ये जुमला खबरिया है या इंशाइया है? ये जुमला इंशाया है, क्यों इंशाइया है? फेल अमर, क्योंकि ये फेल अमर है। मुस्नद क्या है? ये जो फेल है ये मुस्नद है, और और इसका जो फाइल है अंतर मुस्ततिर वो मुस्नद इलैहि है। माशाल्लाह, अहसन अल्लाहु इलैकी। अल्हम्दुलिल्लाह, यहां तक का जो हमने पोर्शन किया है, अली रजी अल्लाह तआला अन्हु मुझे आपको हम सब को क्या नसीहत कर रहे हैं? तमस्सक बिहब्लिल कुरआनी, कुरान की रस्सी को मजबूती से थाम लो। वस्तंसिहु, उससे नसीहत हासिल करो। व अहिल्ला हलालहु, उसके हलाल को हलाल कर लो। व हर्रिम हरामहु, और उसके हराम को हराम कर लो। यानी उसके हलाल करदा को हलाल समझो, वही हलाल है, और जो उसने हराम करार दे दिए उसको हराम समझो। वातबिर यानी इबरत हासिल करो, बिमा मदा मिन दुनिया, दुनिया में से जो चीज गुजर चुका है उससे इबरत हासिल करो। अला मा बाकिया मिनहा, और जो दुनिया में से बाकी बचा हुआ है उसके बारे में, यानी उससे इबरत हासिल करके जो बाकी बचा है उसमें अपने आप को ठीक करो और गुजरे के बारे में फिक्र मत करो। आगे बढ़ते हैं। उरूज उबैदुल्लाह, जी सर। फ़इन्न बअदहा युशबिहु बअदन, ये जुमला खबरिया है या इंशाइया? खबरिया है। क्यों खबरिया? खबरिया जुमला क्या कहलाता है, कैसे पता चलता है खबरिया है? ऐसा जुमला जिसके कहने वाले को हम झूठा या सच्चा कह सके उसे जुमला खबरिया कहते हैं। कलाम के एतबार से, यानी उसके कलाम को। फ़इन्न बअदहा युशबिहु बअदन, यानी ये एक ऐसी बात है जिसको झुटलाया भी जा सकता है और यह भी कहा जा सकता है कि कहने वाले ने ये सच कहा है। ठीक है, इसलिए ये जुमला खबरिया जी। है। अब मुझे बताइए कि मुस्नद क्या है और मुस्नद इलैह क्या है? बादहा ये मुस्नद, सॉरी, युशबिहु, युशबिहु ये फेल, युशबि ये मुस्नद है, और हुआ फाइल इसका मुस्नद इलैहि है। नहीं, देखें, एक उरूज जुमला क्या है? जुमला इस्मिया है। बादहा जी ये इस्मो इन्ना है, और शिबहु जुमला यानी सॉरी नॉट शिबहु, युशबिहु बादन जुमला फेलिया, ये खबर है। करेक्ट, जी ऐसे ही हो गया। जी। सो युशबिहु बादन, ये हम खबर दे रहे हैं किसके बारे में? बादहा के बादहा बारे में, उसकी तरफ ही जा रहा है। तो महकूमुन अलैहि कौन है? बादहा। मुस्नद इलैहि कौन बादहा हुआ? बादहा। बादहा, ठीक है। और युशबिहु जी ये मुस्नद है उसकी तरफ, सही है। जी जी तो जुमले के हम देख रहे हैं जो अज्जा में पहले आ रहा है, जो उसका मुब्तदा बनता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और अगर हम अकेला युशबिहु की बात करें, अकेला युशबिहु, जी युशबिहु तो सादा सा फेल हो जाएगा, और उसके अंदर जो जमीर मुस्ततिर है वो क्या हो जाएगी? मुस्नद इलैह, और फेल मुस्नद हो जाएगा। लेकिन यहां एज अ जुमला, एज अ सेंटेंस, ये क्या हो रहा है? एक जुमले के तौर पर ये मुस्नद बन रहा है। और ये जो खबर है युशबिहु बादन, ये किसकी तरफ जा रही है? बादहा की तरफ। बादहा यानी जी उसका कुछ उसके कुछ की तरह है, यानी वो एक दूसरे की तरह लगता है मामला। ओके, आगे बढ़ते हैं। समीना अहमद, जी सर जी। व आखिरुहा लाहिकुन बिअव्वलिहा, इस जुमले में बताइए ये खबरिया है या इंशाइया? सर जी खबरिया है। खबरिया है, गुड। मुझे बताएं मुस्नद क्या है? मुस्नद है लाहिकुन। लाहिकुन, गुड। ये मुस्नद है, और मुस्नद इलैह क्या है? मुस्नद इलैहि आखिरुहा। आखिरुहा, अहसनती। मुबीन इसाक,
جی سر. کلھا حائل مفارق. بتائیں جملہ خبریہ ہے یا انشائیہ؟ سر یہ جملہ خبریہ لگ رہا ہے مجھے. اچھا صحیح لگ رہا ہے آپ کو، بالکل درست لگ رہا ہے. سو یہ بتائیے کہ مسند کیا ہے؟ سر اس میں مسند ہے، اسم الفاعل میں نے بنایا ہے حائل اور مفارق. احسنتی. یہ مسند اور مسند الیہ کیا ہے؟ سر وہ میں نے بنایا ہے یہ خبر مقدم کلھا کو. نہیں خبر مقدم. کیسے خبر مقدم ہے یہ مبین اسحاق؟ سوری سر. یہ مبتدا ہے. کس نے کہا آپ کو خبر مقدم ہے یہ؟ جی سر وہ مبتدا ہی کہنا تھا، غلطی سے خبر کہہ دی. مبتدا یہ کلو جو ہے وہ نکرہ مطلب مبتدا بن کے آتا ہے نا. ہم گرامر کی کلاس نہیں لے رہے. کلھا جی مبتدا سر. ہے، حائل مفارق خبر ہے. اب میں وہ ٹاپک صاف دے رہا کہ نہیں گرامر کے تو نہیں آپ یہاں پر دہراؤں گا کہ مبتدا آپ کیسے پہچاننا ہے. دیکھیں جی سر. اس اسٹڈی کے دوران اگر آپ مبتدا خبر پہچاننے میں غلطی کریں گے تو اٹس یور ریسپانسبلٹی. فاعل مفعول پہچاننے میں غلطی کریں گے تو اٹس یور ریسپانسبلٹی. یہ آپ کے کندھوں پر سب کچھ ہوگا. ٹھیک ہے؟ جی سر. اوکے آگے بڑھتے ہیں. روحی شکیل آئیے. وَعَظِّمِ اسْمَ اللَّهِ أَن لَا تَذْكُرَهُ إِلَّا جی عَلَى سر. حَقٍ. جملہ سر پہلے دیکھیے مجھے تو یہ انشائیہ لگ رہا ہے. انشائیہ لگ رہا ہے. ٹھیک لگ رہا ہے. کیوں لگا آپ کو انشائیہ؟ سر شروع میں امر ہے نا. فعل امر ہے. گڈ. یہی جملہ جی رئیسیہ بھی ہے. عظم. ٹھیک ہے. عظم اسم اللہ. جی جی اوکے. جی اس جی. جملہ کا مسند کیا اور مسند الیہ کیا ہے؟ سر عظیم جو ہے مسند ہے اور مسند علیہ آنتا ہے. علیہ نہیں الیہ. درست پروننسیشن بہت ضروری ہے. جی علیہ جی سر. علا سے آتا ہے اور الہ حرف جر ہے. ٹھیک ہے. اوکے جی الحمدللہ. میرا خیال ہے کہ پازیٹیو رسپانس ملا اور امید کی جا سکتی ہے کہ جو پیغام دینا تھا وہ پہنچ چکا ہے. سو یہ ارکان الجملہ کہلاتے ہیں. جملہ عمدہ جملہ اسمیہ میں مبتدا خبر پر مشتمل ہوتا ہے. جملہ فعلیہ میں فعل اور فاعل پر مشتمل ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہوتی ہے فضلہ کہتے ہیں اس کو، اور ٹرمنالوجی میں اسے قیدن کہا جاتا ہے جس کو ہم الگ سے پڑھیں گے انشاءاللہ. پھر جملہ میں محکوم علیہ اور محکوم بہ جو دو ارکان ہیں. محکوم علیہ کو مسند الیہ اور محکوم بہ کو مسند کہا جاتا ہے. الحمدللہ. اس لیکچر کو دوبارہ سنیے گا اگر اینڈ تک سمجھنے میں مشکل ہو. ایک بات یاد رہے کہ جو یہ سٹڈی ہے اس میں کچھ چیزیں آپ کو بار بار بھی دیکھنی پڑیں گی تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. جزاکم اللہ خیرہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.